وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات کے متعلق پڑھیں گے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ ملے جلے لکھے ہوئے حروف کو کہتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زائد حرفوں سے جو حروف ملے ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی تختی درست قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھا دی تو یہ تختی 1-2 دن میں بچہ آپ کو خود ہی سنا دے گا، لیکن اس تختی میں بھی تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو پہلی تختی میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس تختی کے 2 بڑے بنیادی مقاصد ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے بچے سے خود سنا جائے یا بچے کو خود اسی طریقے سے پڑھایا جائے۔ سب سے بڑا مقصد اس تختی کا یہ ہے حروف کی شناخت، کہ بچے کو حرف کی اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ حرف کی ایک شکل تو اس نے حروف مفردات میں پڑھ لی، اور اب اس کی مختلف شکلیں آپ کو مرکبات میں نظر آئیں گی۔ مرکبات کی تختی کو بڑے اچھے طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے مفرد حرف لکھے گئے اور پھر مرکبات لکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے الف لکھا گیا ہے اور پھر الف کے بعد اسی کی مختلف شکلیں لکھی گئی کہ الف کن شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر لام لکھا گیا ہے اور لام کی مختلف شکلیں لکھی گئی ہیں۔ لام شروع میں آئے گا تو اس طرح آئے گا، درمیان میں آئے تو اس طرح آئے گا، آخر میں آئے تو اس طرح آئے گا، اور اگر اکیلے آئے تو اس طرح سے آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد کاف کے متعلق بتایا گیا کہ اکیلے کاف کی یہ شکلیں ہیں، اور اگر کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے تو ان شکلوں میں آ سکتا ہے۔ درمیان میں آئے تو اس طرح، آخر میں آئے تو اس طرح۔ آگے چل کے با، تا، نون وغیرہ یہ حروف پہلے مفرد لکھے ہیں، پھر اس کے ساتھ مرکبات بنائے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے آخر میں ایک لفظ آتا ہے حمزہ۔ جیسے کاف کی مختلف شکلیں آپ کو بتلا دی،
اسی طرح حمزہ کی بھی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ، یا حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا۔ حالانکہ اس طرح پڑھنا غلط ہے، اس کو پڑھنا چاہیے حمزہ یا حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ اگر بچے کے لیے یہ بھی مشکل ہے تو آپ پڑھائیں کہ یہ حمزہ ہے۔ اسی طرح اس تختی کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے، پہلی تختی میں آپ نے بچے کو بڑے اچھے طریقے سے موٹے اور باریک حروف سمجھا دیے، 2 حرفی، 3 حرفی، ہم آواز حروف بھی سمجھا دیے۔ اس تختی میں آ کے ایسا نہ ہو بچہ دونوں قسموں کے حرفوں کو مکس کر دے، جیسا کہ ایک مد والا حرف ہے اور ایک بغیر مد والا، دونوں کو ترتیب سے پڑھائیں، جیسے کاف با، کاف الف۔ کاف 3 حرفی ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با 2 حرفی ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف اور حمزہ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ اسی طرح موٹے اور باریک حروف آپس میں مکس نہ ہوں، جیسے فا، قاف، لام۔ اب قاف موٹا تھا، اس کو موٹا پڑھ لیا، لام باریک حرف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ قاف کو بھی موٹا اور لام کو بھی موٹا پڑھ لیا جائے، یا لام کو باریک اور قاف کو بھی باریک، دونوں مکس نہ ہوں، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلی تختی میں ہم آواز حروف پڑھے تھے، یعنی ملتی جلتی آوازوں والے۔ مرکبات کی تختی میں ایسا نہ ہو کہ بچہ دونوں کو ایک جیسا ہی پڑھے، جیسے سا، سین۔ سا کی آواز نرم اور سین کی آواز سیٹی والی۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ دونوں کو سین ہی پڑھتا رہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے حروف مفردات کو قواعد کا خیال رکھتے ہوئے بچے کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح مرکبات کو بھی ویسے ہی پڑھایا جائے، اس طرح نہیں کہ با لام با یا با کاف تا، بلکہ با لام با، با کاف تا۔ با لام با پڑھانا گویا بچے کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔